کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی خوشحال زندگی میں ایک دم سے آگ لگ گئی ہو؟ آپ کا ہنستا بستا گھر ٹوٹ گیا ہو، یا آپ کا چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہو اور خدا نخواستہ مر گیا ہو؟ یا اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو شوہر آپ کا غلام ہے، جو شوہر آپ کی آنکھوں پر دیکھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کہتی ہیں دن تو وہ کہتا ہے دن، آپ کہتی ہیں رات تو وہ کہتا ہے رات، وہ شوہر آپ کا دشمن بن کے کھڑا ہو جائے؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ جو ہے وہ دو ہی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کالا جادو ہو سکتا ہے، یا تو وہ نظر بد ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ ہم تو اپنی زندگی یار نارملی گزار رہے ہوتے ہیں، جیسے عام زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک دم سے کیا ہوتا ہے نا کہ حالات میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، شوہر کا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حالات میں تبدیلی اس طریقے سے بھی آنے کبھی شروع ہو جاتی ہے نا کہ بچے بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کی زندگی آپ ایسی چلتی ہے نا کہ آپ کہتی ہیں ضروری نہیں کہ اسٹریس اور انزائٹی میں ہی آپ کہیں کہ میں گھر چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں۔ نظر ایسی چیز ہے نا، انسان کو کھا رہی ہوتی ہے اندر اندر سے۔ جب آپ کو زندگی میں خوش دیکھتا ہے، یا آپ شوہر کے ساتھ خوش ہوتی ہیں، کوئی دیکھتا ہے کہ ان کا تو بہت اچھا ازدواجی تعلق ہے، یقین کریں وہ بندہ دیکھتا ہے نا، اس دیکھنے میں ہی جو ہوتی ہے نا وہ نظر آپ کے رشتے کو لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا وہ تو آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ نظر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نظر ہوتی ہے جو میٹھی نظر ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی، دادا دادی کی، نانا نانی کی، یہ نظریں بہت میٹھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان نظر میں نہ حسد ہے اور نہ کینہ ہے، نہ غصہ ہے۔ لیکن جو بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں نا جو کہ کہتے ہیں نا کالی نظر، لوگ کہتے ہیں اس کی کالی نظر ہے۔ کالی نظر کا مطلب ایک دم سے لگے گی اور چیز کو کھا جائے گی۔ جیسے ابھی کوئی چیز ہے، سپوز کریں کوئی چیز ہے، موبائل لے لیں، موبائل ہے، آپ نے آج موبائل لیا نہیں ہو، آپ نے کسی کو دکھایا، اس نے کہا یار یہ بہت پیارا موبائل ہے، واہ یار، بس چند لمحوں میں موبائل آپ کے ہاتھ سے گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے چور ہو گیا، وہ کام کا ہی نہیں رہا۔ اسے کہتے ہیں کالی نظر، جو ایک دم سے لگ جاتی ہے۔ اور ایک نظر ہوتی ہے جو کہ حسد کی نظر ہوتی ہے، جو آپ کا پیچھا کرتی رہتی ہے، جو آپ کی زندگی میں جو ہے نا کچرا بناتی رہتی ہے، کہتے ہیں نا گند گھولتی رہتی ہے، وہ نظر ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں یہی نظر ڈسکس کرنے والی ہوں، کیونکہ ہم لوگ دیکھیں روز کی روٹین تو چلا ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے نا گولا کباب بنائے تھے، بھون رہی تھی۔ اچھا نارملی یہ ہو رہا ہے نا روٹین ولاگز میں، میں آپ کو بتا دوں کہ عید گزری ہوئی ہے، عید میں بہت تھکاوٹ ہوئی، اس کے بعد بچوں کی چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں، سمر ویکیشن بھی ایک قسم سے چل رہی ہیں، تو اس میں یہ ہو رہا ہے نا کہ میں بالکل ایزی ریسیپیز کی طرف جا رہی ہوں۔ میں ایسی ریسیپیز بناتی ہوں جو آسان بھی ہوں، بچوں کو پسند بھی آئیں، 2 وقت بچے ایزیلی کھا بھی لیں، تو بس اس کو پھر ورائٹی دینا میرا کام ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گولا کباب، آگے جا کے میں قیمہ بناؤں گی، پھر دن میں، اور پھر وہی قیمہ رات میں سینڈوچز بنا لوں گی، پھر جو ہے نا دوسرے دن میں ریشے بناؤں گی گوشت والے، اور اس کو جو ہے نا میں شام میں بچوں کو توے پر فرائی کر کے یا رول وغیرہ بنا کے پراٹھے کے دے دوں گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا زندگی کی روٹین چل رہی ہے، لیکن ان سب میں کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، گھر کو آرگنائز کرنا، مینٹین کرنا، بچوں کو سنبھالنا، ان سب میں یہی ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ان سب میں چینجنگز آنی شروع ہو جائیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کا شوہر گھر آ رہا ہے اور بلا وجہ آپ سے لڑ رہے، آپ اسے اچھی نہیں لگ رہی، یا آپ کو بھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ بیٹھے بیٹھے نا آپ کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگے گا، آپ بولیں گے کہ یہ میری نظر کے سامنے بھی نہ آئے، آپ کو بلا وجہ غصہ آئے گا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے نا بندہ ہے نا آپ کو برا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کے رشتے کو نظر لگ گئی ہے، یا تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ بچے جو ہے نا بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، دوائیاں دیں گے، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، مہینہ 2 مہینہ بچے بیمار ہوں گے، تو آپ فوراً سے سمجھ جائیں کہ نظر ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کے گھر کے ماحول میں تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ نظر کی شروعات ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کے بہت سارے مختلف طریقے ہیں نظر کے، لیکن میں آپ کو صرف وہی طریقے بتاؤں گی نا جو ایک ہاؤس وائف کے ہوتے ہوئے، مطلب جیسے میں ہوں، آپ ہیں، تو ہمارے لیے آسانی کا سبب بنے۔ جیسے بچوں پہ نظر لگ جاتی ہے، ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا کہ امام حسن حسین کو جب نظر لگ جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ آپ نے 3 بار پڑھ کے پورے یقین سے
آرام سے سکون سے نظر کو رکھتے ہوئے اور جو ہے نا بچوں پر پھونک دیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک کے بچوں کے جسم پر مل دیں، اس سے بھی بہت شفا بچوں کو مل جاتی ہے۔ اور کیا کرنا ہے، آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر جو ہے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے بچے پر پھونک دینے، ہاتھوں پر پھونک کے بچے پر مل دیں۔ یا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، بعض اوقات سر میں کہیں جاتے ہیں اور آتے ہیں تو آنکھیں بھاری ہوتی ہیں، یہ وہی نظر ہوتی ہے جب ہمارے آنے کے بعد پیچھے ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، اس ذکر کو نظر کہتے ہیں، تو آپ وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ مسلسل آپ یہ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں ہو رہا، تو آپ نے اپنی زندگی میں ایسے وظائف لانے ہیں نا کہ آپ کی نظر آپ کو لگے گی تو صحیح، وہ تو برحق ہے، لیکن وہ جاتی ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 5 وقت کی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یا 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھ کر آپ نے اپنے گھر کے آس پاس حصار باندھنا ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے ہاتھوں کو مطلب مسلنا ہے، اور جو ہے نا بچوں پر شوہر پر اس طریقے سے پھونک مارنی ہے، اگر وہ سامنے نہیں ہے تو گمان کر کے پھونک مار دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ 5 وقت آپ آیت الکرسی پڑھتی رہیں گی نا تو آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، گھر بھی ہوتے ہیں، شوہر بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ پیسہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ وہ جو سکون نہیں ہوتا نا، وہ صرف اور صرف اس نظر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہی وہ گندی نظر ہوتی ہے، کالی نظر ہوتی ہے لوگوں کی، جو آپ کے گھر کے سکون کو تباہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر کیا معاملہ ہے، میں تو اپنا 100% دے رہی ہوں، پھر کیوں ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور اچھا سب کچھ کرنے کے بعد ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، میرے ساتھ تو بہت بار ہوا ہے کہ حالات بے انتہا بگڑ جاتے ہیں، اتنے بگڑ جاتے ہیں نا کہ گھر تباہ ہونے تک بھی آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کالا جادو ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ جادو ہوتا ہے یا کچھ۔ دیکھیں ہم لوگ خود اچھے ہیں نا تو ہمیں ساری دنیا اچھی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اگلے بندے کے اندر کی اس حسد کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے جو اس نے ہمارے لیے اپنے دل میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ غصہ، وہ نفرت، وہ سب جو ہوتی ہے نا، وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، پھر وہ جاتا ہے جادو تعویذ کی طرف، جس سے اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اور ان چیزوں کے اثرات بھی ہماری زندگی کے مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان پر بھی جادو تعویذات کرائے گئے تھے۔ ایک دفعہ وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا، اور وہ نیچے آئے، اور انہوں نے جو ہے نا کنویں میں پتھروں کے نیچے کوئی بالوں میں پوٹلیوں میں وہ تعویذات تھے، پھر انہوں نے ٹھنڈا کیا۔ وہ جو معاملات تھے وہ سارے حدیث میں آتے ہیں، تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار مکہ جو تھے وہ جادو تعویذات کا جو ہے نا وہ زور لیتی تھے، لیکن یہاں جہاں میرے اللہ کی طاقت کام کرتی ہے نا، وہاں یہ سب چیزیں کام نہیں کرتی۔ بس صرف بات کیا ہے؟ بات یقین کی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اب جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ تم 3 کل پڑھ کے بچوں پر پھونک دو، تو میں پڑھ کے پھونک دوں گی، صرف میں نے پڑھ کے پھونک دیا اس کے کہنے پر، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے بیٹھنا ہے، باوضو ہو کر چاہے نماز ڈالنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد یا آپ اس وقت بھی وضو کر کے بیٹھیں۔ دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عزت کریں گی تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، اس کی عزت نہیں کریں یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ اس کی عزت کریں، یقین سے پڑھیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ میں پڑھوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن آپ یہ بولیں گی کہ میں تو اکثر پڑھتی رہتی ہوں، ان کا تو یہی حال ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، جاؤ کہیں مولوی سے تم۔ وہ جو مولوی ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، اور آپ بھی انسان ہیں، تو آپ جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کریں، وضو کریں، بیٹھیں، اپنے گھر پر دم کریں۔ یہ جو میں آپ کو بتایا ہے نا، یہ سارے یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اچھا، اور زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ گھر میں سے اثرات لگتا ہے کہ بار بار نظر آ رہی ہے، گھر کے ماحول میں نا وہ بہتر پنا نہیں آ رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں نا حسد پتی اور ہرمل منگوا کے رکھنی ہے، پنساری سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی، وہ منگا کے رکھ لیں۔ توا گرم کر لیا، یا کوئی ایسا پین یا کچھ جو آپ مطلب پھینکنا چاہتے ہیں، ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ لے لیں، اچھے سے گرم کر لیں اسے، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہرمل اور حسد پتی ڈال کے پورے گھر میں اس کی دھونی دیں، اپنے بچوں کو بھی دھونے میں لے کر آئیں، خود بھی اس کی دھونی لیں۔ یقین کریں یہ جو ٹوٹکا ہے نا، ہماری نانی دادیوں کا ٹوٹکا ہے، اس سے یہ کرتی تھی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ دھونی دیں، روزانہ نماز کے بعد 3 دفعہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں،
4 کل کا اہتمام کریں. انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے بچوں پر پھونک دیا کریں. حادثات کی دعا جو ہے وہ یاد کریں اور منزل کا اہتمام کریں اپنے گھر میں. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے نا ہم پوری تو پڑھ نہیں سکتے ایک وقت میں, ماشاءاللہ 2.5 سے پارے کی ہے, تو یہ کر سکتے ہیں کہ منزل اپنے پاس منگوا کے رکھیں, کسی بھی حدیث سے دکان سے منزل منگوا لیں. ہر نماز کے بعد یا ایک دفعہ میں دن میں منزل پڑھ لیں, اسے پانی پہ پھونک مار لیں اور وہ سارا پانی جو ہے نا گھر میں کونوں کونوں میں چھڑکاؤ بھی کر دیں اور اپنے خود بھی پی لیں, بچوں کو بھی دے دیں, شوہر کو بھی پلا دیں. تو یار یقین کریں اس سے بہت حد تک آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت حد تک جو ہے نا آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا, نظر جو ہے وہ جاتی رہے گی. چل لیتی ہوں آپ سے اجازت اسی امید کے ساتھ کہ میرے بلاگ سے آپ لوگ کوئی نہ کوئی ہیلپ ہوئی ہوگی, اور اگر ہو نا تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جو میری پیاری بہنیں ہیں جو پریشان ہیں اپنے گھر کے حالات سے, ان کے حالات بہتر ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.